اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنے والے کو اس کا گناہ معلوم ہو جائے تو وہ 40 تک انتظار کرنا گوارا کر لے۔ حدیث میں 40 کا لفظ آیا ہے، 40 دن، 40 مہینے، 40 سال، اس کا ذکر نہیں ہے کہ 40 تک وہ ٹھہرنا گوارا کر لے گا لیکن نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہیں گزرے گا۔ تو یہ ایک بڑا گناہ ہے، اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزر گئے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ کوئی اگر گزر رہا ہو تو حدیث میں حکم ہے کہ اگر وہ روکنے والے کی حد تک آتا ہے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اس لیے کہ وہ شیطان ہے، اس کو ہاتھ سے روکنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھ لیں، ایک نماز پڑھ رہا ہے، اب ایک آدمی یہاں سے گزر رہا ہے اور یہاں تک مثال کے طور پر وہ ہے، تو اس کو روک دیں، نماز کے دوران روک دیں، کیوں روک دیں؟ اگر آگے ہے ظاہر بات ہے پھر تو نہیں روک سکتا، لیکن اگر اتنی حد میں ہے تو حدیث میں کہ اس کو روک لے کہ وہ شیطان ہے، یعنی شیطان اسے یہاں سے لے کر جا رہا ہے، گزروا رہا ہے۔ ایک تو اس کو اچھی طرح ذہن نشین کرے، اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی کے بالکل سیدھ میں پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس میں جا سکتے ہیں، اس میں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کھڑے ہو، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، یہ بالکل سیدھ میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ جا سکتے ہیں، ادھر سے بھی جا سکتے ہیں، ادھر سے بھی جا سکتے ہیں۔ جب نماز پڑھنے والے کی بالکل سیدھ میں پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہو تو پھر آپ دائیں سے بھی جا سکتے ہیں، بائیں سے بھی جا سکتے ہیں، اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ گزرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جانب سے دوسری جانب جانا، لیکن جب بالکل سیدھ میں ہمارے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو ہم دائیں سے اور بائیں سے دونوں طرف سے جا سکتے ہیں۔ ایک تو اس کا خیال رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صف بندی کے اندر کئی بار یہ بات عرض کی گئی ہے کہ صف بنانے کا اصول یہ ہے کہ بیچ سے بنائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو اس سائڈ سے صف بناتے ہیں یا اس سائڈ سے بناتے ہیں۔ جو نئی صف بنتی ہے اس کا اصول یہ ہے کہ امام کی بالکل سیدھ میں، چاہے دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، پانچویں ہے، چھٹی ہے، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، جو بھی صف ہے، جب نئی صف بنے گی تو بالکل امام کی سیدھ میں ایک آدمی کھڑا ہو۔ اب جو لوگ آئیں گے سیدھی طرف الٹی طرف، سیدھی طرف الٹی طرف، اس طرح توازن کے ساتھ صف چلے گی، یعنی کہ ایک طرف سے تو صف وہاں پہنچی ہوئی ہے، دوسری طرف یہاں خالی ہے، یا ادھر سے پوری صف مکمل ہے، وہاں سے خالی ہے۔ تو ہر نئی صف بنانے کا اصول یہی ہے کہ جب نئی صف بنے گی تو بالکل امام کی سیدھ میں پہلا آدمی کھڑا ہو، پھر آنے والا اس کے دائیں، اس کے بائیں، دائیں بائیں، بے شک رکعت نکل جائے، جانے دے، مسئلہ نہیں ہے۔ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے آدمی کہتا ہے وہاں تک جاؤں گا تو امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، تو اٹھنے دیں۔ ایک غلطی تو پہلے ہو چکی ہے کہ دیر سے آئیں، اب دوسری یہ ہے کہ صف بھی غلط بنا دیں، تو اس کا خیال رکھیں کہ ہمیشہ درمیان سے صف بنائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مسجد کے اندر اس بات سے بہت زیادہ بچنا چاہیے کہ مسجد میں آواز بلند ہو، کسی بھی چیز کی، اپنی یا کسی بھی چیز کی۔ تو بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ کرسیاں کھینچتے ہیں تو زمین سے لگا کر کھینچ رہے ہوتے ہیں، مسجد میں آواز پیدا ہو رہی، تو وہ کرسی کو اٹھا کر رکھیں، کھینچے نہیں۔ مسجد سے باہر جا رہے ہیں، چپلیں یوں ہی اوپر سے پھینک دی، پٹاخ 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 پٹاخ، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ زمین کے قریب جھک کر چپلوں کو نیچے رکھیں، مسجد میں آواز یہ جو بلند ہوتی ہے یہ آتی ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ وضو کے دوران دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض حضرات جب پانی منہ پہ ڈالتے ہیں تو زور سے مارتے ہیں پانی کو منہ پہ، دائیں بائیں والوں تک کو چھینٹیں آتی ہیں، یا بعض اوقات نل اتنا تیز کھولتے ہیں کہ جب پاؤں دھوتے ہیں تو دائیں بائیں والوں کو چھینٹیں آتی ہیں، اس سے بڑی کراہیت ہوتی ہے، طبیعت پر گرانی ہوتی ہے۔ ان ساری باتوں کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔